بنگلہ دیش کے تاریخی شہر پانام میں تباہ شدہ مکانات پاناما سٹی بنگلہ دیشیوں کے لیے گمشدہ شہر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ نارائن گنج بنگلہ دیش میں سیاحوں کے لیے پرکشش مقامات میں سے ایک ہے۔ تاریخی پنم نگر ڈھاکہ کے قریب نارائن گنج ضلع کے سونار گاؤں پولیس اسٹیشن میں واقع ہے۔ 15ویں صدی میں عیسیٰ خان نے سونار گاؤں میں بنگال کا پہلا دارالحکومت قائم کیا تھا۔ پانام نگر نارائن گنج میں دیکھنے کے لیے ایک تاریخی مقام ہے۔ یہ شہر سونار گاؤں میں تقریباً 20 مربع کلومیٹر کے رقبے پر بنایا گیا ہے۔ پانم نگر میں دنیا کے تقریباً 100 تاریخی ڈھانچے موجود ہیں جنہیں ورلڈ مونومنٹ فنڈ نے 2006 میں بنایا تھا۔ پنکھیراج نہر میگنا ندی میں ضم ہو جاتی ہے جسے منیکھلی کہتے ہیں۔ پانام شہر کے مشرق کی طرف دریائے میگنا اور مغرب کی طرف شتلکشیاں ہیں۔ اسی دریا کے ذریعے ململ برآمد کی جاتی ہے۔ حاجی گنج قلعہ جسے خضرپور قلعہ بھی کہا جاتا ہے جو ستلکشیا کے مغربی کنارے پر نارائن گنج کے حاجی گنج محلے میں واقع ہے۔ پانی کے قلعے کی خصوصیات کے ساتھ یہ اصل میں اس مقام پر بنایا گیا تھا جہاں پرانی بوری گنگا ستلکشیا میں خارج ہوتی تھی۔ یہ اسلام خان نے ڈھاکہ میں مغل دارالحکومت کے قیام کے فوراً بعد بنایا ہوگا، اور اس کا مقصد ماگ اور پرتگالی قزاقوں کے چھاپوں کا مقابلہ کرنا تھا۔ یہ قلعہ جس کا سائز چکور ہے ایک پیٹاگونل پردے کی دیوار پر مشتمل ہے۔ پردے کی دیوار کے اندرونی حصے پر پردے کی دیوار کی بنیاد سے 1.22 میٹر اونچی ریمپارٹ واک وے ہے جو خود کئی مشکیٹری سوراخوں سے چھید کی گئی ہے۔ ہر کونے کے گڑھ کے اندر سیڑھیاں چڑھی ہوئی ہیں اور اس کے مرلونوں کے درمیان وسیع سوراخ ہیں جن کا مقصد بندوق سے فائر کرنا ہے۔ قلعہ کے چوک کے ایک کونے میں اینٹوں کا ایک آزاد لمبا مربع کالم ہے جو کہ گارڈ ٹاور لگتا ہے۔ اس کالم کا وجود قلعہ کو اس وقت کے دیگر آبی قلعوں سے جوڑتا ہے۔ توپوں کی ترتیب کے لیے بلند پلیٹ فارم کا وجود قلعہ کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ دریا کی طرف قلعہ کا واحد چھوٹا دروازہ بتاتا ہے کہ رابطے کا ذریعہ دریا کے ذریعے تھا۔ پیٹاگونل گیٹ وے ایک مستطیل ڈھانچے میں رکھا گیا ہے جس کے دونوں اطراف مستطیل محراب ہیں۔ گیٹ وے کے اوپری حصے کو کمل کے فائنل سے سجایا گیا ہے۔ قلعہ کے اندر کوئی اور ڈھانچہ نہ ہونے کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ قلعے پر صرف برسات کے موسم میں قبضہ کیا گیا تھا۔ یہ سائز میں چکور ہے۔ ایک پیٹاگونل پردے کی دیوار پر مشتمل ہے۔ پردے کی دیوار کے اندرونی حصے پر 1.22 میٹر اونچی ریمپارٹ واک وے ہے جو خود کئی مشکیٹری سوراخوں سے چھید کی گئی ہے۔ ان سوراخوں کا مطلب شاید دریا پر آگے بڑھنے والے قزاقوں پر بندوق کی فائرنگ کے لیے ہے۔ قلعہ کی دیوار کے ایک کونے میں اینٹوں کا ایک لمبا آزاد کھڑا مربع کالم ہے جو بارش کے موسم میں مشاہدہ کرنے اور بندوقیں رکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ صرف داخلی راستہ اس کی شمالی دیوار پر واقع ہے۔ فوجیوں کے لیے نہ کوئی چھت ہے نہ پناہ گاہ۔ مورخین کا خیال ہے کہ فوجی خیموں کے نیچے قلعے میں ٹھہرتے تھے۔ 17ویں صدی کے آرکیٹیکچرل ڈیزائن اور دارالحکومت کے لیے حفاظتی اقدامات کو دیکھنے کے لیے فوج کے طرز زندگی کو سمجھنے کے لیے کوئی بھی قلعہ کا دورہ کر سکتا ہے۔ مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے یہ قلعہ دن بہ دن تباہ ہوتا جا رہا ہے۔ واچ ٹاور کو بری طرح نقصان پہنچا ہے اور سیڑھیاں پہلے ہی گر چکی ہیں۔ قلعے کی دیواریں بھی بہت سیدھا ہو چکی ہیں۔ دن کے وقت یہاں پر مقامی لڑکے کھیلتے ہیں اور رات کے وقت قلعہ پر منشیات کے عادی اور چوروں کا قبضہ ہوتا ہے۔ اگر تزئین و آرائش کی جائے اور حفاظت کو یقینی بنایا جائے تو یہ سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن سکتا ہے۔ اس طرح ہم تاریخ کے ایک اہم گواہ کو بچا سکتے ہیں۔ موجودہ دور کے لوگوں کو 17ویں صدی کے ثقافتی ورثے اور تعمیراتی خوبصورتی کو دیکھنے کا موقع ملے گا۔ علم میں اضافہ کے لیے مغل بادشاہت کے قدیم دارالحکومت کی تاریخ بھی سیکھیں گے۔ حاجی گنج قلعہ نارائن گنج شہر کے مرکز میں واقع ہے۔ آپ کو اس قلعے کو تلاش کرنے میں کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے گلستان سے روانہ ہونے والی BRT یا اس جیسی بسوں کا استعمال کرتے ہوئے نارائن گنج کے چشمہ پر آئیں۔ کرایہ تقریباً 40 روپے فی شخص ہے۔ آپ ٹرین بھی استعمال کر سکتے ہیں۔
चश्मा से एक रिक्शा लें और रिक्शा वाले से कहें कि वो आपको हाजीगंज किला पर छोड़ दे। मकामी लोग इसे दरगाह या फोर्ट की बजाय किला के नाम से जानते हैं। ये सख्ती से सिफारिश की जाती है कि शाम या रात के वक्त इस किले का दौरा करने से गुरेज किया जाए जब तक के हिफाजती इकदामात ना किए जाएं। मुंशी रहमान अली के मुताबिक ये मुगल किला गालिबन मीर जुमला के दौर में कायम हुआ था। दूसरी तरफ अहमद हसन दानी ने अपने बंगाल में मुस्लिम फने तामीर पर कहा कि इस्लाम खान ने ढाका में दारुल हुकूमत कायम करने के बाद किला तामीर किया। चूंकि किला पर कोई पत्थर का नोश्ता नहीं पाया गया है, ये अभी तक तय नहीं हुआ कि इसे किसने बनाया है, लेकिन मुगल इस किले को मागू और पुर्तगालियों के हमलों का मुकाबला करने के लिए इस्तेमाल करते थे। नारायणगंज जिला ढाका से नारायणगंज का फासला 28.1 किलोमीटर है, जो ढाका शहर से तकरीबन 47 मिनट का सफर है। हवाई रास्ते से ढाका और नारायणगंज के दरमियानी फासला 13.71 किलोमीटर है। ये फासला 8.52 मील और 7.4 समंदरी मील के बराबर है। ये हदायत सिर्फ मनसूबाबंदी के मकासद के लिए हैं। आपको मालूम हो सकता है कि तामीराती मंसूबे, ट्रैफिक, मौसम या दीगर वाक़यात की वजह से हालात इससे मुख्तलिफ हो सकते हैं और आपको उसके मुताबिक अपने रास्ते की मनसूबाबंदी करनी चाहिए। आपको अपने रास्ते से मुतालिक तमाम निशानियों की तामील करनी चाहिए। हाजीगंज किला पर रहने के लिए कुछ मकामात में शामिल होटल मेहरान शुनाटन, पाल लेन रोड, नारायणगंज, होटल नारायणगंज नंबर 1 सराजुद्दौला रोड, नारायणगंज और होटल रोपियान 6 नंबर SS रोड, नारायणगंज शामिल हैं। बांग्लादेश के मुख्तलिफ इलाकों में पानी के चंद किले मौजूद हैं। ये उनमें से एक है। अदराकपुर मुगल आबी किला के साथ तामीराती खसूसियात में मुवासलत ये साबित करती है कि आर्जी टाइमलाइन में तामीर किया जा सकता है। अगर आप मुगल स्टाइलिस्टिक वाटरफोर्ट का मुतालिया और मुशाहदा करना चाहते हैं तो ये एक बेहतर ऑप्शन है जिसका इंतजाम सिर्फ ढाका के करीब है। लोक और दस्तकारी म्यूजियम, फोक एंड क्राफ्ट्स म्यूजियम पनामा शहर से सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर वाक़या दीगर पनामा नगर में देखे जाने वाले मकामात में शामिल है। फोक एंड क्राफ्ट्स म्यूजियम के दरवाजे पर ज़ैनुल आबदीन आर्ट का मुजस्मा है। म्यूजियम में कुल 11 अजायब घरों में नादर विरसे के नमूने महफूज हैं। गैलरियों में लकड़ी के तराशे हुए नक्शो नगार, मास्क, कश्ती के मॉडल, लोक आलात और मिट्टी के जले हुए नमूने, जमदानी और नक्शी कांठा वगैरह मिले हैं। लोक और दस्तकारी म्यूजियम से 15 से 20 रुपए के रिक्शे से आप गोल्डी मस्जिद की तरफ सफर कर सकते हैं। सन 1519 में सुल्तान अलाउद्दीन हसीन शाहीन के दौर में मुल्ला हिजाब अकबर खान के तामीर करदा सुनहरी मस्जिद सियाहों के लिए एक पुरकशिश मकामात में से एक है। पनामा सिटी में दाखिल होने के लिए 15 रुपए का टिकट काटना पड़ता है, जबकि म्यूजियम में दाखिल होने के लिए 30 रुपए फी शख्स के हिसाब से टिकट बुक करना पड़ता है। म्यूजियम हर बुध और जुमेरात को बंद रहता है। कई साल पुरानी इमारतें अब काफी पुरखतर हैं, इसलिए हदायत की खिलाफ वर्जी करने वाले किसी इमारत के ऊपर ना चढ़ें। तो नाजरीन, ये थी हाजी गंज किला की मुकम्मल तारीखी और जोग्राफियाई मालूमात। उम्मीद करती हूँ कि हमारी दीगर वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपके लिए काफी ज्यादा मालूमाती रही होगी। आपको काफी कुछ जानने का मौका मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक कर दें और मजीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल सब कॉन्टिनेंट को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। you